السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ کامران فیصل، اور ہم اس وقت موجود ہیں وہاڑی میں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف الرحمان صاحب۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک قصہ ہوا کہ انہیں ناجائز کسی کیس میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد 4 ماہ ناجائز ان کو جو ہے وہ قید بھی ہوئی، اور وہ کیا معاملہ تھا یہ ہم انہی کی زبانیں سنیں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ بھائی جان کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک بھائی جان۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا قصہ ہوا، کس طرح آپ پر ناجائز پرچہ ہوا، اور کتنے ماہ آپ نے سزا کاٹی؟ 4 مہینے 16 دن سزا کٹی جی۔ 26 دن میں جیل رہا، صحیح ہے، تھانے رہا وا۔ جی جی، پولیس نے نجائز میرے تے پرچہ دیتا، گھریلو معاملات ساڈے تے جھوٹا پرچہ دیتا گیا جی۔ ٹھیک ہے، پولیس نے جھوٹا پرچہ دیتا، میں جرم کیتا ہی نہیں سیگا، صحیح ہے، تے جان کے بلا وجہ انہوں نے جی مینوں پسا لیا۔ ٹھیک ہے، میرے تے جھوٹا پرچہ دے کے ساڈے اپنے گھر دے کا معاملات تھے۔ ٹھیک ہے، سسٹر میری بیٹھی ہوئی سی، ملان آندے ہوئے سی، وہ ملان واسطے میں بھیجدا نہیں سیگا، پھر وہ شدت کرتے سی ہمشیرہ میری تے۔ اس تو بعد میں اپنے گھر بلا کے انہوں نے تے میرے تے جھوٹا پرچہ دیتا جی انہوں نے۔ 26 دن میں انہوں نے ریمانڈ تے رکھیا، مارتے کٹتے رہے، شدت کرتے رہے۔ ہاں جی، مناندے رہے۔ جدوں میں کیتا ہی نہیں سی میں کیوں ماندا؟ نہیں منے جی، جدوں کیتا ہی نہیں سر منے کیوں؟ پھر اس تو بعد انہوں نے جی مینوں جیل بھیجتا، 4 مہینے جیل رہ کے آیا۔ اس تو بعد پھر میری فیملی سلیم صاحب کو پہنچ گئی۔ اللہ انہوں نے بھلا کرے، شریف آدمی سی، انہوں نے میری کیس نو سمجھا تے اج میں انہاں دی وجہ تو بیٹھا ہوں، بری ہو گیا جی۔ یعنی ہن تہاڈے تے کیس نہیں ہن تانوں رہا کر دتا؟ جی رہا کرتا ہی میں بری ہوں جی ہن۔ جی ناظرین، آپ نے سنی ان کی باتیں۔ ہمارے ساتھ سلیم خان ایڈوکیٹ وکیل ہیں جی، ان کے وکیل تھے یہ۔ انہوں نے اس کیس کو جو ہے بڑے آسان طریقے سے فائٹ کی، لڑا اس کو عدالت میں، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو رہا بھی کروا لیا، اور وہ کیس جو جھوٹا تھا اسے عدالت میں ثابت بھی کیا۔ ہم بات کرتے ہیں سلیم خان ایڈوکیٹ سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، بتائیے گا اصل میں کہانی تھی کیا، اور آپ ماشاءاللہ آپ رحم دل آدمی، آپ نے ان پہ رحم کیا اور ان کی جو ہے وہ وکالت کی اور ان کو رہا کروایا تمام معاملات سے۔ کیا قصہ تھا اصل میں، قصہ ہے کیا؟ یہ قصہ یہ تھا کہ جی ان کی سسٹر جو سی نا وہ ان کے پاس رہائش پذیر تھی، کیونکہ ناراض ہو کے آئی ہوئی تھی، صحیح ہے، اور وہ بارہا تشدد کر چکے تھے، جس پہ یہ بھائی تھا برداشت نہ کر سکا، اپنی سسٹر کو اپنے پاس لے آیا۔ یہ تیرے بعد میں اس کے اوپر ایک دہشت گردی کا پرچہ کرا دیا، اپنے ہی بھائی کے اغوا کا۔ اچھا، جب اپنے بھائی کا پرچہ اغوا کا ڈلوا دیا انہوں نے، تو اس کے بعد یہ جو ان سے گرفتار کروا دیا اس کو۔ جب گرفتار کروا دیا تو 26-27 دن تک تقریباً یہ ریمانڈ میں رہا، پولیس تشدد میں رہا۔ پولیس نے 12 اس پہ تشدد بھی کیا، جو اب یعنی جھوٹا پرچہ تھا اور 27 دن ریمانڈ میں بھی رہے۔ جھوٹے پرچے، ظاہری بات ہے وہاں پہ تشدد تو پھر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس کو تشدد کیا اس کے بعد، لیکن یہ بیچارہ اپنے اس تشدد کے برداشت کیا، کیونکہ جھوٹا تھا، پرچہ ہی جھوٹا تھا۔ تو اس کے بعد اس کو جب جج صاحب نے دیکھا تو اس کو جوڈیشل کر دیا، ابھی کچھ نہیں، نہ ہی اس کے پاس سے برآمدگی ہوئی ملزم کی، نہ ہی کس چیز کی کیا۔ تو جھوٹا پرچہ ہونے پہ جب 4 ماہ یہ اندر جیل میں تھا، اس دوران اس کی فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا، 12 باقی لائر کے پاس گئے، لیکن کہیں نہ بنا تو یہ میرے پاس آ گئے، تو مجھے بتایا سارا۔ جب میں نے ان کا کیس اسٹڈی کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ واقعی جھوٹا ہے، کیونکہ جب ان میں فیکٹس اینڈ فگر میں نے دیکھے، آپس میں ٹوٹل فیملی جو سی نا اس کے سر تھی، کہ آپس میں اغوا ہونے والے بھی خود ہی، گواہ بھی خود ہی، مدعی بھی خود ہی۔ اس کے بعد حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کیا، انہوں نے ایک سم کے نمبر دیے FIR میں کہ جی ہاں ہمیں ان نون نمبر سے کال آئی، وہ سم بھی ان کے مدعی کے اپنے بھائی کے زیر استعمال ہیں، جبکہ پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا۔ میں نے یہ تمام چیزیں ہائی لائٹ کی، کورٹ کو بارآور کرایا، کورٹ کے سامنے میں نے آرگو کی۔ اس کے بعد کورٹ نے اپنے ہر چیز کو آبزرو کیا، پھر میں نے 265 کے کی اپلیکیشن موو کی کورٹ میں۔ میں نے کہا جی یہ تمام فیکٹس اینڈ FIR میں جو نمبر تھا وہ بھی ان کے اپنے بھائی کے استعمال میں تھی سم۔ جب اس کو اپنے ڈیٹا وغیرہ نکلوایا گیا تو میں نے کورٹ میں وہ پریزنٹ کیا، کورٹ میں پھر میں 265 کے کی اپلیکیشن موو کی، جس میں یعنی یہ ڈرامہ جو سارا تھا ان کا خود کا ہی رجایا تھا، خود ہی گواہ ہیں، خود ہی ملزم، خود ہی سب کچھ اپنے، خود ہی اغوا ہو گئے۔ اس کے بعد جب میں نے یعنی کہ ہر چیز سے دیکھا اینگل سے، وہ بتا رہے ہیں کہ 4 نامعلوم افراد کار میں لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ 4 نامعلوم افراد جو کار میں لے کے، ان کے قریبی رشتہ داری ہونے کے باوجود FIR نامعلوم کٹوا رہے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، جبکہ صالح بہنوئی کا رشتہ، قریبی رشتہ داری آپ نے پہچانا نہیں، اس کو نامعلوم افراد کے FIR کٹوا رہے ہیں۔ پھر کار کا نمبر نہیں دیا جا رہا، کار کا کلر نہیں دیا جا رہا، کار کا ماڈل نہیں دیا جا رہا،
جب 4 نامعلوم افراد کے خلاف وہ FIR کٹوا رہے ہیں تو خود موقع کے گواہ بھی 4 ہی موجود ہیں. ایک جو سا اغوا ہونے والا خود, دوسرا مدعی مقدمہ وہ کہہ رہا میں ماہ گواہان, 2 گواہ, 4 آدمی وہ ہو گئے موقع کے گواہ ہو گئے, کوئی اسلحہ نہیں ہے, تو وہ اغوا ہوا کیسے؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ ایسے معاملات کو سنجیدگی سے دیکھا جائے. ہمارے اعلیٰ حکام افسران بالا پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ جب ایسے جھوٹے پرچوں کو, اب وہ بیچارہ پریشان ہو کے رہ گیا جو میرا سائل ہے, اس کے اپنے بچے تباہ ہو گئے, 1 سال تک اس نے یہ اذیت بھگتی ہے. بات ہے ان کے بچے ہیں اور کفالت کرنے والے وہ خود تھے, بالکل پیچھے ساری فیملی ڈسٹرب ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہوا. تو آج اللہ کا فضل ہے, اپنے جج صاحب نے میرے آرگو اور 265K کی اپلیکیشن کو منظور کرتے ہوئے اس کو بری کر دیا. اور میں یہ چاہوں گا کہ ایسے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کہاں پہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. جی ناظرین, آپ نے سلیم خان ایڈوکیٹ جو کہ وکیل تھے ان کی بات سنی. بہت نہایت ہی غور طلب بات ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ملزم ہے یا مجرم ہے, یعنی وہ اگر اس پہ کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کی 1 سال, یہ تو چلیں 1 سال ہے, پاکستان میں بہت سے ایسے کیس ہیں سالہ سال انہیں گزر جاتے ہیں, لیکن سالہ سال کے بعد وہ بندہ بے قصور ثابت ہوتا ہے. تو اس کے دوران جو اس کا پیریڈ ہے, ان کا تو چلے 1 سال کا ہے, 50 سال کے بھی کیس سامنے آئے ہیں کہ جو ناجائز جو ہے وہ ہوئے ہیں, جیل ہوئی ہے ان کو, باقاعدہ انہوں نے سزا کاٹی ہے. انہوں نے تو چلو 4 ماہ کی سزا کاٹی ہے. تو یہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس طرح کے معاملہ جو ہے وہ ہونے نہیں چاہیے, کیونکہ ان بھائی کے ساتھ جو ہے ان کی فیملی ہے, یہ کفالت والے تھے, نہ صرف یہ ڈسٹرب ہوئے, ساتھ میں جو رشتہ دار ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو ان معاملات کو سٹارٹ سے ہی دیکھا جائے تاکہ اتنا لمبا کیس نہ چلے. یہ تو چلے آپ ان کو مل گئے, ورنہ یہ تو اگر کوئی وکیل یا کوئی زیادہ غریب ہو نہ ہو تو پھر تو وہ تو یہ زیادہ سال بھی گزر سکتے تھے. معاملات میں تو فیسیں بھی بڑی ہیوی ہوتی ہیں, بہت زیادہ اس طرح پے ہی نہیں کر سکتے اس کے ایسے کیسز میں, کیونکہ یہ نہ تو سلائبل افینس ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی بیل کے چانسز نظر آتے ہیں جب تک کہ کوئی سالڈ گراؤنڈ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ تو بیچارہ تباہ ہو گیا. فائنانشیل طور پہ بھی اس کو مالی بھی بڑا نقصان ہوا. مزدور آدمی کے ساتھ اتنے 1 سال تک کرائسس میں رہنا اس کو 50 سال پیچھے لے جاتا ہے. تو ایسے کہ ہمیں کلا کما کرنا چاہیے ایسی چیزوں کا. جی بالکل صحیح بات کی انہوں نے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شیخ کامران فیصل کو KFTV اردو کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.